کیا ہونا چاہیے؟ سدا بہار ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کا عشق ہے، تیرا نبی بھی زندہ ہے اور عشق کرنے والا امتی بھی زندہ ہے۔ عشق ہے تو یہ سدا بہار ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں نا تو ایسے کھاؤ کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ نبی کا عاشق کھانا کھا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کون کھا رہا؟ نبی کا عاشق کھانا کھا رہا ہے، نبی سے محبت کرنے والا کھانا کھا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فالو کیا کرو ہر چیز میں اپنے نبی کو، فالو کیا کرو۔ قرآن نے کہہ دیا نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اے بیٹا خاموش ہو جا، بالکل خاموش۔ آپ بیٹے بات کرو گے نا تو یہ جو تھوڑی سی زمین تمہیں ملی ہے نا یہ بھی چھین لی جائے گی، اس لیے اپنی اس زمین پر قابض رہو اور خاموشی سے سنتے رہو۔ تو توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ہمیں موسمی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں برساتی مینڈک نہیں ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کے ایک دن تو ہم نے وہ عشق دکھایا کہ دیکھنے والے حیرت میں تھے، ہے نا؟ ایسے ہی دو چار اور موسم آئے، اس میں بھی ہم نے بہت زیادہ دکھایا، لیکن اس کے بعد جو ہم خاموش ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ وہی قوم ہے جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں تھی یا یہ کوئی قوم الگ سے آ گئی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ناکامیوں کے ہمیں منہ دیکھنے پڑ رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور مکمل توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ جس حوالے سے یہ محفل سجی ہے انشاءاللہ اسی حوالے سے بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج یہ شاید 17 تاریخ ہے ربیع النور شریف کی، 12 میں میرے نبی کی آمد ہو چکی۔ کون سی تاریخ میں آمد ہوئی؟ زور سے بولیں۔ بہت جگہ دیہاتوں میں عمومی طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو 12 وفات بھی کہہ دیتے ہیں کہ 12 وفات آنے والی ہے، 12 وفات فلاں دن ہے۔ مسلمانوں اسے 12 وفات ہرگز نہ کہا کرو، اس لیے کہ 12 وفات ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا۔ وفات کے معنی آتے ہیں فوت ہو جانا، وصال کر جانا، انتقال کر جانا۔ تو ہم نے جو یہ خوشیاں منائی ہیں، مسجد سجائی ہے، گلیاں سجائیں، گھر سجائیں، اس لیے تھوڑی نہیں کہ نبی کا وصال اس دن ہوا، ہم نے تو اس لیے سجائے ہیں کہ نبی کی آمد اس دن ہوئی ہے۔ ذرا زور سے بولیں یار سبحان اللہ۔ اچھا بتائیے ہم نے آمد پہ کہ جانے پہ؟ زور سے بولیں۔ آمد پہ سجایا بھائی، ہمارا مسئلہ آمد کا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں روشنی کہاں سے ہے بھائی، یہ قمقمے کہاں سے اور یہ اجالے کہاں سے؟ بھائی نبی کا نام لیتے ہی روشنی خود بخود تصور میں آ جاتی ہے۔ اور میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ تحقیق اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب۔ اچھا نور، نور کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ نور جہاں ہوگا وہاں روشنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بول دو ہونی ہے۔ جہاں نور ہوگا وہاں روشنی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ زور سے بولو۔ اچھا اللہ یہ بھی کہہ دیتا کتاب، روشن کتاب۔ اسے پتا ہے کہ نور والا نبی آیا ہے اور روشن کتاب لایا ہے۔ نبی آیا، روشن کتاب لایا، گویا کہ نبی جن کے دلوں میں ہے ان کی زندگی بھی روشن ہو گئی۔ روشن دیکھو بھی مائک میں مزہ نہیں آ رہا، یا تو تم ڈر رہے ہو مجھ سے اور یا میں ڈر رہا ہوں تم سے، بات ایک ہی۔ مائک کا ذرا یہ کولم کا آواز بڑھاؤ، کولم کا۔ میری طبیعت علیل ہے، ابھی جو ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں نا بہت دنوں میں دیکھا کمزور ہے، صحیح بات ہے، طبیعت علیل ہے، اس کی وجہ سے میں کمزور بھی ہوں، اور شاید آپ جتنا ڈر رہے ہیں کہ یہ مفتی گلفام آئے بڑے ہائی لیول پہ بولیں گے، اس لیول پہ نہیں بولنے والا میں، اس لیے آپ بڑھا کے رکھو، میں لیول نیچے رکھوں گا، آپ اونچا رکھو۔
ارے بھائی جب نور ہوگا تو روشنی تو ہونی ہے نا، تو پریشان کیوں؟ جہاں جہاں نبی وہاں وہاں روشنی۔ نبی جب مکہ میں تشریف نہ لائے تو کفر کے اندھیرے تھے، کلچر میں اندھیرا بسا تھا، گندگی بسی تھی، کلچر میں اندھیرا اور گندگی، لوگ اندھیرے اور گندگی میں جی رہے تھے۔ نبی آئے تو اسلام کا سویرا ہوا، لوگوں کو زندگی جینے کا قرینہ مل گیا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤں، قبر بند کر دو گے اندھیرا، نبی تشریف لائیں گے تو پھر قبر میں سویرا۔ کہاں کہاں روشنی کو بند کرو گے، کہاں کہاں روشنی پہ پابندی لگاؤ گے؟ نبی بخاری شریف میں حدیث، امام بخاری 7 جگہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ نبی قبر میں تشریف لائیں گے، نبی کا جلوہ دکھا کے فرشتے سوال پوچھیں گے۔ اب صحیح ہے، اسی ٹیپ پہ رکھتے تو کیا بات تھی، کہلوانا ضروری ہے 3 بار۔ آؤ یار، اچھا بول رہا، میں بھی آپ کا اچھا، آپ بھی بہت اچھے ہیں، بہت بڑھیا۔ میرے عزیز قبر میں آئیں گے میرے نبی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب نبی آئیں گے نا تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ یہ جب آئیں گے تبھی نہیں روشنی ہوگی، بلکہ تا حشر وہ آئیں گے اور قبر روشن ہو جائے گی حشر تک۔ اور روشنی سے ڈرنے والے اور روشنی پہ پابندیاں لگانے والے اور روشنی پہ فتوے پھینکنے والے نبی آئیں گے قبر میں، اور نبی کے غلام کی قبر روشن ہو جائے گی حشر تک۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ روشنی سے بڑی تکلیف ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جتنی بلب سیاف ہے تو وہ بھی پھوڑ دے، اگر ہم تجھ سے منع کر رہے ہیں تو اپنے گھر کی، ہم منع کر رہے ہیں تو بتا، لیکن ہم کر رہے ہیں تو یہ کیوں ٹینشن؟ بجلی ہماری خرچ ہو رہی ہے، بل ہم دے رہے ہیں، تجھے کیا ٹینشن؟ ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ۔ ہم نے کہا ثبوت تو اتنے تجھے دے دیں گے، اتنے تجھے دے دیں گے کہ تو ثبوت میں پورا پٹ جائے گا، لیکن اگر ہم تجھ سے ثبوت مانگنے لگے تو کہاں سے دے گا؟ جو چیز قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے اور جس کو منع نہ کیا گیا ہو شریعت میں وہ جائز ہے۔ کان کھول کے سن لیں آپ، وگرنہ تو یہ پیجامہ پہننے ہیں، اس کو کہاں سے جائز قرار دیں گے؟ نبی نے پوری زندگی کبھی نہیں زیب تن فرمایا۔ تیبند پہنتے تھے میرے نبی، کہاں سے بتائیں آپ؟ یہ پکی مسجد کہاں سے ثابت کرو گے؟ یہ مسجدوں میں فین کولر کہاں سے ثابت کرو گے؟ مسجدوں میں ٹوٹیاں کہاں سے ثابت کرو گے؟ یہ مینار کہاں سے ثابت کرو گے؟ یہ لنٹر کہاں سے ثابت کرو گے؟ یہ بخاری شریف جو کتاب کی شکل میں ہے، کاغذ پر چھپی ہے، کہاں سے ثابت کرو گے؟ قرآن شریف جو ایک نسخے میں ہے، کاغذ پر چھپا ہے، کہاں سے ثابت کرو گے؟ پتھر پہ لکھا ہوا تھا، ہرن کی کھال پر تھا، چمڑے پر تھا، جیسے جیسے موقع ملا ویسا ویسا تھا۔ اس سال میں حج کرنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا احد پہاڑ پر بہت سے پتھر ایسے تھے جہاں صحابہ نے اپنے ہاتھ سے ان پتھروں پر قرآن لکھا تھا۔ آج بھی صحابہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن احد پہاڑ کے سینے پر اسی شکل میں موجود ہے۔ کبھی جانا ہو تو دیکھنا، آج بھی احد پہاڑ اس طرح جیسے میرے ہاتھ ہیں، یہ دیکھ لیجئے، ایسے ایسے کرتے ہیں، بالکل یہی شکل ہے احد پہاڑ کی۔ اور جبل روما اس کے سامنے ہے جہاں پر وہ صحابہ کو میرے نبی نے بٹھایا تھا کہ یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں۔ اس طریقے سے جب آپ جائیں گے نا اس کے یہاں بیچ میں جائیں گے تو پتھر ہیں، ان پتھروں پہ آج بھی صحابہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، یہ نہیں کہ میرے اور تیرے ہاتھ کا لکھا ہوا، وہ 1400 سال پہلا قرآن آج بھی پتھروں پہ لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ جو مل رہا ہے ایک شکل میں ایک جگہ، یہ کہاں تھا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟
اور پھر میں اگر تجھ سے پوچھنا ہوں یہ ایلومینیم کی پلیٹ، یہ اسٹیل کی پلیٹ، یہ بھگونا، یہ پتیلی، یہ دیگچیا کر ثابت؟ نہیں ہنسنے کی بات نہیں، بات سمجھنے کی ہے یار، سب ہم ہی ثابت کریں گے، تو کچھ نہیں کرے گا۔ نبی کا کھانے کا برتن مٹی کا، نبی کا پینے کا برتن مٹی کا، نبی کا پکانے کا برتن مٹی کا، بولو یار ذرا بولو، نبی کی بیٹھنے کی چٹائی، اور یہ جو تو بیڈوں پہ بیٹھ رہا ہے کل ثابت، ارے بولو، ہم سے سب ثابت کرائے گا۔ اور ہمارا سنی اتنا سیدھا ہے، اتنا سیدھا ہے، اگر کوئی بات کوئی پوچھ لے تو فوراً کہتا مول صاحب کو فون لگاتا ہوں۔ ارے اتنا تو تو بھی سیکھ لے، مولانا کو ہر وقت فون نہیں لگایا جاتا، چھوٹے موٹوں کو تو بھی ڈیل کر لیا تھا۔ نبی کی پیدائش، نبی کی آمد، دیکھو بھائی وہ کیا کریں، جلدی جاؤ انہیں دیکھو، میرا موڈ بنا ہوا اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائے، میٹر آتا ہے بولتا ہوں، یہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ ہاں اپنے پاس مسئلہ ایسے ہی رہتا ہے، آپ لوگ جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا ہی سنائیں گے، ہاں جتنا اچھا آپ سن لیں، بالکل یہ تو آپ کے اندر ہے، کتنا اچھا سنیں گے، اور ہر سنانے والا اچھا ہی سناتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو کسی کی بات اچھی نہ لگے تو سمجھ لینا آپ کے سننے میں کمی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بہت ٹرک آ رہا ہے، ٹرک، یہ بہت دیکھا ہوگا آپ نے، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے اسے پہلی بار بھیج دیا، یہ بہت دیکھا ہوگا آپ نے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو یہ ٹرک صاحب آ رہے ہیں اور یہ خاموشی سے نکل بھی جائیں گے، آپ اپنے جلسے میں مگن رہیں۔ ہم نے گلی سجا دی تو ثبوت دو، جھنڈا لگا دیا تو ثبوت دو، روشنی کر دی تو ثبوت دو، ہم سب ہم دیں، تم بھی تو کچھ دو، تم بھی تو کچھ دو۔ اے توجہ ادھر ادھر، بالکل ادھر ادھر کچھ نہیں، بالکل مکمل طور سے ادھر میری طرف۔ یار یہ میری تقریر میں آنے کو تھا، بولیں سبحان اللہ۔ موبائل ہٹاؤ، بالکل نہ، میں تقریر کر رہا ہوں، سب کچھ ہٹوا دیا ہے، یہ موبائل بھی بند کر لو، آج دماغ میں ویڈیو بناؤ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دماغ کی جو ویڈیو ہے نا وہ بن گئی تو اسے کھولنا نہیں پڑے گی، ہر وقت وہ تیرے ذہن میں چلتی رہے گی، پھر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کی آمد پہ اگر ہم نے خوشیاں منائی تو ہم سے روشنی کس لیے؟ ارے ہم نے کہا سب چھوڑ دے، نبی کی پیدائش مجھے پڑھ کے بتا دے، خدا کی قسم اٹھا پجامہ، اگر نبی کی پیدائش تو بھی پڑھ کے بتائے گا تو روشنی کا ذکر تجھے بھی کرنا پڑے گا۔ جب میرے بیٹے محمد کی آمد کا وقت ہوا تو میرے بدن سے ایسا نور نکلا، میں نے دیکھا ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے ان کے گلے میں جو کلابے پڑے تھے میں نے انہیں بھی صاف دیکھ لیا تھا۔ ہم نے کہا چل نبی کی آمد تو پڑھ کے بتا دے، چل چھوڑ ہمیں تو پڑھ کے بتا دے، ایمانداری سے پڑھ کے بتانا، بالکل ایمانداری سے، اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا، اگر تو ایمانداری سے پڑھ کے بتا دینا تو بغیر روشنی کا بیان کیے تو بھی نہ رہ سکے گا۔ آمینہ فرماتی ہیں آسمان کے تارے میرے آنگن میں ایسے جھکے چلے آ رہے تھے، لگ رہا تھا ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور تارے جب چمکتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے کہ اندھیرا؟ اندھیروں میں روشنی ہوتی ہے، رات میں تارا چمکتا ہے تو جب گھٹ اندھیرا وہ ختم ہو جاتا ہے، روشنی شروع ہو جاتی ہے۔ آمینہ کہتی ہے میں نے شام اور ایران کے محلات کو دیکھ لیا، یہ روشنی نہیں تو اور کیا تھا؟ جہاں نبی ہے وہاں روشنی ہے یار۔ حضرت عائشہ کہتی ہے سوئی گم گئی، نبی مسکرائے تو گمی ہوئی سوئی مل گئی۔
اندھیرے میں روشنی نہ ہو تو سوئی ملے گی؟ لاؤ تم ڈھونڈ کے دکھا دیو، روشنی ہوگی تب ملے گی۔ پھاوڑا نہیں کھوا تھا، سوئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا گمی تھی؟ سوئی۔ بغیر روشنی کے مل جائے گی؟ روشنی ہوئی سوئی ملی، ہے نا؟ روشنی ہوئی سوئی ملی۔ جہاں نبی ہے وہاں روشنی، اور مومنوں کی جانوں سے قریب ہے نبی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے۔ تو جب نبی مومن کی جان سے قریب ہے، مومن زندہ ہے، نبی قریب ہے، جہاں مومن ہے وہاں نبی ہے، جہاں نبی ہے وہاں روشنی ہے، روشنی ہے۔ نبی آئے، دنیا کو اندھیرے سے نکالا، میرے کریم مصطفیٰ تشریف لائے، دنیا کفر کے اندھیرے سے نکلی۔ سارے ہم سے ثبوت، اگر کوئی تم سے ثبوت مانگے تو کہہ رہا ہم سے مانگے گا تو بھی دے۔ جس مسجد میں نماز پڑھتا ثبوت دے، دے ثبوت۔ جن برتنوں میں کھانا کھاتا دے ثبوت۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھنا بعد میں بیٹھنا پہلے ثبوت۔ نبی نے بیٹھے کبھی موٹر سائیکل پہ؟ صحابہ بیٹھے نہیں، تو کیوں بیٹھتا؟ تو کیوں بیٹھتا؟ میرے مصطفیٰ نے اونٹ کی سواری کی، کر اونٹ کی سواری، اونٹ پہ کبھی زندگی میں نہیں بیٹھا ہوگا۔ باتیں اتنی بنائے گا کہ ثبوت۔ جو چیز قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے، شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو منع نہ کیا گیا ہو، جائز ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ابھی کی پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، ایک شخص بولا حضرت یہ بتائیے، اچھا چلیے میں نے مان لیا، روشنی کو بھی مان لیا، کوئی بات نہیں ہے، آپ کر رہے ہیں مصطفیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی تو بتاتے ہیں نبی کی وصال کی تاریخ بھی 12 ہے، نبی کی آمد کی تاریخ بھی 12 ہے، آپ نے جلوس نکالا روشنی کی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ آمد کا جلوس ہے، یہ نبی کے وصال کا جلوس ہے، نبی کی آمد کا جلوس ہے، یہ نبی کے جانے کا جلوس ہے، یہ بتائیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ سن، ہم نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں، نبی کل بھی زندہ تھے، نبی آج بھی زندہ ہے، تو جب نبی زندہ ہے تو پھر مردہ ہونے کا سوال ہی نہیں آتا۔ جلوس مردہ کا ہی، جلوس زندہ کا منایا جاتا۔ ارے بھائی ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ مشکات شریف کی حدیث، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، کسی کے باپ کی بات نہیں، رسول پاک کی بات کہہ رہا ہوں۔ جلد سمے آنے والے میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے، حرام کیا؟ حرام۔ حرام سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی سب نیچے رہ گئے۔ حرام کیا؟ کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں تو رزق دیے جاتے ہیں۔ ایک جملہ سنے علماء بیٹھے، یہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے آنے کا منا رہے ہو کہ جانے کا، اس سے کہنا حی یرزق کا ترجمہ کر دے، بالکل اوریجنل ترجمہ، گھٹالا مت کرنا۔ حی یرزق کا ترجمہ سنیں، یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے رزق دیے جاتے تھے، نہ یہ ترجمہ نہیں ہوا کہ وہ زندہ ہے رزق دیا گیا تھا، بلکہ زندہ ہیں اور آج بھی رزق پا رہے ہیں۔ زندہ ہیں آج بھی رزق پا رہے ہیں۔ تم مر جاؤ تو راشن کارڈ میں سے نام کاٹ دیا جاتا،
کوٹا ڈیلر نہیں دیتا، کہتا مر گیا نام کٹ گیا. ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ تنخواہ مل رہی ہو گورنمنٹ سے، مر جاؤ تو تنخواہ بند. پہلے پینشن ونشن ملتی تھی، اب وہ بھی ختم. نبی کو رزق ابھی بھی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ بول دو. تو پھر زندہ ہے مردہ کا سوال ہی رہی. بولے حضرت اتنی باتیں اگر کسی اور کو پتا نہ ہو تب کیسے پتا چلے گا؟ اچھا گھماتا بہت ہے، تب کیسے پتا چلے گا جلوس آنے کا ہے کہ جانے کا؟ تو میں نے کہا تم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو، پہلے 4 رکعت سنت ہے، بعد میں 4 رکعت فرض ہے، اب تم پڑھ رہے ہو فرض بغیر جماعت کے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ارے فرض بھی ایسے پڑھا جا رہا، رکوع بھی ایسے، قاعدہ بھی ایسے، قیام بھی ایسے، سجدہ بھی ایسے، وہ بھی 4 رکعت، یہ بھی 4 رکعت. بات ہے کہ نہیں؟ کیسے پتا چلے کہ تو نے فرض پڑھا تو سنت؟ تو کہے گا میں نے فرض پڑھا، میں تو نہیں سنت پڑھا، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو کہنے لگا مولانا نیت سے، اگر فرض کی نیت کی تو فرض ہے، سنت کی نیت کی تو سنت ہے. تو میں نے کہا تیری نیت سے پتا چلے گا تو میری بھی نیت سے پتا چلے گا. نیت جانے والی نہیں ہے، نیت آنے والی ہے. بولو سبحان اللہ یار. جو کچھ باتیں ہیں نا نبی کی آمد کے حوالے سے ٹارچر کیا جاتا، اس پر تھوڑا سا بول رہا ہوں، ذرا توجہ کرو. کہنے لگا حضرت چلیے ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، مگر یہ سب بدعات ہیں. یہ سب نہیں تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. میں نے کہا چلو یہ بات بھی تم نے اچھی کی، اسے بھی اب فائنلی کر دیا جائے. میں نے کہا دنیا میں 90% چیزیں اس وقت بدعات ہیں. ہر بدعت اگر ناجائز ہو جائے گی تو کھانا نہ کھا سکو گے، پانی نہ پی سکو گے. نبی کے زمانے میں تھا فلٹر آرو پانی؟ ارے یار چشمے کا پانی، دریا کا پانی، بارش کا پانی، کنویں کا پانی. تو ان سب میں سے کہیں کا پانی نہیں پی رہا، نہ دریا کا پی رہا، فلٹر کر کر کے پی رہا. اگر پی بھی رہا تو جو کھانا کھا رہا، تیرے دسترخوان پہ جو کھانے رکھے ہیں وہ تھے نبی کے زمانے میں؟ چکن چنگیزی، کالی مرچ، یہ جو دھوئیں نکال رہا. ارے میری بات غلط ہو تو بتاؤ یار. جو کی روٹی، بھنا ہوا گوشت، یہ جو ورائٹیاں تو نے نکالی ہیں، اور یہ ورائٹیاں کوئی 1-2 طرح کی ہیں کھانے کی؟ یہ جو کپڑے پہن کے گھوم رہا، یہ کپڑے تھے، یہ فرنیچر تھا اس طرح کا؟ یہ اے سی والے گھر تھے، یہ پکے گھر تھے، یہ موبائل فون تھا، یہ موٹر سائیکل کار تھی. ہر بدعت غلط نہیں ہوگی. بدعت کی 3 قسمیں، کتنی ہے ذرا زور سے بولو؟ مباح، حسنہ، سیئہ. اگر شریعت سے ٹکرا جائے تو سیئہ، جس کا کرنا جائز نہیں، جیسے سنیما گھر، ناچ گانے کے آلات شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، جائز نہیں ہے. ایک ہے بدعت حسنہ، جو فائدہ ہے جس سے، جیسے محک میں اذان دینا، لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا. بدعت تو ہے مگر حسنہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں بتاؤ آگے پڑھوں گا تو بتاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سنتے رہنا. 2 بتا دی میں نے. کتنی بتا دی؟ پہلی کون سی بتائی؟ صحیح ہے. ہاں اللہ سلامت. اصل میں تقریر سنا کرو نا تو بہت سے لوگ آتے ہیں، مولانا گلفام آ رہے ہیں، دیکھنے مت آؤ، سننے آؤ. پیغام کیا دے گئے؟ مجھے موضوع بتایا امام صاحب قبلہ نے. میں نے کہا ٹینشن مت لو، انشاءاللہ اسی پر تقریر ہوگی انشاءاللہ. بتانا کیا چاہتا ہوں؟ سیاح جو شریعت سے ٹکرائے، قرآن سے ٹکرائے، حدیث سے ٹکرائے،
اللہ اس کے رسول کے فرامین سے ٹکرائے، جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب وہ کوئی بھی ہے، میں نے مثال آپ کو دے دی جیسے سنیما گھر، سمجھ رہے ہیں؟ یا اور آپ دیکھ رہے ہیں جو مثال کے طور پر یہ ناچ گانے کے آلات اور آج کے حالات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ناجائز و حرام۔ ایک بدعت حسنہ، پکی مسجد بنا لی، اگر آج کچی مسجد رہتی تو شاید بڑی پریشانیاں ہو جاتی۔ اس دور میں لوگوں کو پریشانیاں اٹھانے کی عادت تھی، اسی ماحول میں زندگی جینے کی عادت تھی، شاید اب ان مسجدوں میں آنا گوارا نہ کرتا، اس لیے کہ تیرے گھر میں بہترین کلر ہے، بہترین فرش ہے، بہترین اے سی کا انتظام ہے، بہترین گرم ٹھنڈے کا انتظام ہے، اب تیری زندگی ادھر گزر رہی ہے۔ اگر وہ سادہ کچی مسجدیں ہوتی تو شاید بارش کے موسم میں بہانہ کر دیتا، مولانا جماعت کیسے کرو، ساری مسجد میں تو پانی پانی ہوتا ہے، بہانہ کر دیتا، سردی میں بہانہ کر دیتا، حضرات بڑی سردی لگتی ہے، پانی ٹھنڈا وضو نہیں کر پاتا۔ اب مسجدوں میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، ہیٹر بھی آ گئے ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ مگر چوری سے مت جلانا بجلی، ہیٹر لگاؤ، چوری سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کا بل دو، ورنہ ٹھنڈے پانی سے کرتے۔ ایک بدعت مباح کون سی ہے؟ جس کا نہ کرنا ثواب ہے نہ کرنا عذاب، کرو تو کوئی ثواب نہیں، نہ کرو تو کوئی عذاب نہیں۔ جیسے سائیکل پہ سفر کر لو تو کوئی ثواب نہیں، موٹر سائیکل پہ کر لو تو کوئی عذاب نہیں۔ میں بات آ رہی ہے کہ ٹرین سے کر لو، کار سے کر لو، بات سمجھ، جیسے آپ کی استھتی ہو، اور آپ نہ کرو تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایلومینیم کی پلیٹ میں کھا لو، اسٹیل میں کھا لو، موبائل کھاؤ تو کوئی ثواب نہیں، نہ کھاؤ تو کوئی عذاب نہیں۔ مٹی کے برتن میں سنت سمجھ کے کھاؤ تو ثواب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس پارٹی کو چھپا دو، میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اب بھی نہیں سن کے دے رہی ہے۔ بیٹا خاموش ہو جا، خاموش، ورنہ اٹھوا دوں گا یہاں سے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ ادھر آ جاتے تو یہ بچے شور نہیں مچاتے اور بیچ بیچ میں ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اتنی اچھی اس وقت گفتگو چل رہی ہے باخدا، اور آپ اتنا اچھا سن بھی رہے ہیں کہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، اور تقریر جتنی میری آگے بڑھے گی نا اتنا ہی آپ کو مزہ زیادہ آئے گا۔ تینوں سمجھ گئے آپ کے نہیں سمجھ گئے؟ ارے بولو۔ کہنے لگا وہ تو صحیح ہے مگر نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جو کام نہ نبی کے زمانے میں ہوا ہو نہ نبی نے اس کا حکم دیا ہو، نئی چیز جو ایجاد ہوئی، نئی چیز جو بعد میں آئی۔ تو کہنے لگا یہ سب نہیں تھا، تو میں نے کہا سن لے مولوی، نبی کے زمانے میں تو تو بھی نہیں تھا، تو کہہ رہا جو نبی کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہوا ہو وہ بدعت ہے، تو میں نے کہا تو بھی بدعت ہے۔ اگر ہر بدعت کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو لگا پھانسی۔ تو بھی تو نہیں تھا۔ ارے نبی کے زمانے میں تم تھے کیا؟ میں تھا کیا؟ وہ تھا کیا؟ 1500 سالہ جشن منانے، شاید یہ جب شروع ہوا ہو، یہ 1500 سال کا پہلا سال آیا ہو، تو ڈھونڈنا پڑے گا ایسا کوئی آدمی دنیا میں کبھی کہاں ہے، 2 4 5 ہی ملیں گے۔ 100 سال کے لوگ اب کہاں رکھیں، بڑے کم، شاید کوئی کسی گاؤں بستی میں 1 2 ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اگر نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو تو بھی تو نہیں تھا۔ ہر بدعت اگر خراب ہے تو سب سے پہلے تو چلتی پھرتی بدعت تو گھوم رہا۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بدعت خراب نہیں ہوتی، یہ چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا میں نے کہا سن یار، ختم کر، مت روشنی کر، مت قمقمے لگا، مت جھنڈا لگا، یہ بتا کہ نبی کی آمد پہ تو محبت کرنے کے دعویٰ کرتا، تو نے خوشی منائی؟ ارے بڑی مناتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے منائی، ذرا وہ خوشی مجھے بتا دے۔
بھئی چل ہم نے تو یہ جھنڈے لگایا، کمکما لگایا، جلسہ کرایا، جلوس نکالا، یہ ہماری خوشی تھی، تو نے کیسے منائی؟ تو اپنی تو بتا دے۔ اب نہیں بتا رہا، منائی ہو تو بتائے۔ ارے یار اگر منائی ہو تو، مجھ سے ایک صاحب بولے وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں کا ہے؟ مسجدوں میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو؟ تو من کے تو بیٹھ کے پڑھ لیا گا۔